السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خط۔ اردو میں لفظ خط کے کئی معنی ہیں، جن میں سب سے عام مکتوب یا چٹھی ہے، جبکہ لغوی طور پر اس کا مطلب لکیر، تحریر یا نشان بھی ہے۔ یہ ریختہ لغت کے مطابق عربی زبان کا لفظ ہے۔ خط کے اہم معنی: مکتوب، ایک شخص کا دوسرے شخص کو پیغام یا حال احوال بھیجنا۔ چٹھی، مراسلہ نامہ۔ لکیر یا سطر یعنی لائن، کاغذ یا زمین پر کھینچی گئی سیدھی لکیر۔ لکھائی، لکھنے کا انداز یا رسم الخط۔ نشان، کسی چیز کی سطح پر خراش یا علامت۔ یہ تمام الفاظ خط کے اہم معنی ہیں۔ فیڈرل بورڈ کے نصاب کے مطابق ان میں سے اکثر آپ کے MCQs یا معروضی طرز کے سوالات میں اکثر اس طرح کے الفاظ اور سوالات آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خط کے تعریف یعنی معنی۔ خط کا مطلب ہے لکھنا یا لکھی ہوئی بات۔ اصطلاحی تعریف ہے: مکتوب نگاری سے مراد کسی دوسرے شخص یا ادارے کو خیریت، معلومات یا کوئی خاص پیغام بھیجنے کے لیے لکھا گیا تحریر مکتوب ہے۔ یہ ماضی میں مواصلات کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ ماضی میں جب جدید مواصلات ہمارے پاس میسر نہیں تھے، اس دور میں لوگ ایک دوسرے کو معلومات دینے کے لیے، خیریت جاننے کے لیے خط کا استعمال کرتے تھے، جبکہ جدید دور میں ای میل، واٹس ایپ میسج، کال، ویڈیو کال، یہ تمام چیزیں آج کے دور میں میسر ہیں۔ خط کے اقسام یعنی ٹائپس آف لیٹرز۔ خطوط کو ان کے مقصد اور مخاطب کے لحاظ سے درجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ویسے تو خط رسمی اور غیر رسمی طور پر لکھا جاتا ہے۔ یہاں پر ہیں نجی خطوط۔ یہ خط یعنی رسمی، غیر رسمی ہم جسے کہتے ہیں، یہ خط والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو لکھے جاتے ہیں۔ ان میں دلی جذبات، ذاتی حالات اور خیر و عافیت کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کاروباری خطوط۔ یہ خطوط کاروباری اداروں یا فرموں کے نام درمیان آرڈر دینے یا معلومات کے تبادلے کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ سرکاری یا دفتری خطوط۔ یہ خطوط سرکاری دفاتر، اداروں یا تعلیمی بورڈز کی طرف سے ملازمین میں یا دیگر اداروں کو لکھے جاتے ہیں۔ ان کا انداز سنجیدہ اور رسمی ہوتا ہے۔ اداراتی خطوط۔ یہ خط ادارات کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی اخبار یا رسالے کے ایڈیٹر کے نام لکھے جانے والے خطوط، جن میں کسی عوامی مسئلے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، یعنی رسمی اور غیر رسمی خطوط۔ یعنی پہلا نجی خطوط جو ہے وہ غیر رسمی، باقی کاروباری خطوط سرکاری اور اداراتی جو ہے وہ غیر رسمی خطوط میں شامل ہیں۔ خط کے اہم حصے۔ ایک معیاری خط میں درجہ ذیل حصے شامل ہیں: پیشانی یعنی جو اس کا ہیڈنگ ہے، جس میں پتہ اور تاریخ لکھی جاتی ہے۔ القاب اور آداب، مخاطب کرنے والے کے لیے جو الفاظ ہیں، مثال کے طور پر پیارے ابا جان، پیارے بھائی جان، پیاری امی۔ اور اس کے بعد نفس مضمون ہے، یعنی جو باڈی ہے خط کا، اصل پیغام یہاں درج ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے خاتمہ۔ خط ختم کرنے کے لیے الفاظ، یعنی اس میں آپ خط کا اختتام کرتے ہیں اور لکھنے والے کے لیے جس سے آپ لکھ رہے ہیں اس کو کچھ الفاظ یا اس کے ساتھ شکر گزاری، مثال کے طور پر آپ کا مخلص، آپ کا دوست یا دعا گو جیسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خط کے نمونے کے طور پر یہاں ایک خط آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جناب انچارج صاحب، ڈاک خانہ کے نام، ایک ڈاک خانہ کے انچارج کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں، جس کا موضوع ہے گم شدہ پارسل کے بارے میں دریافت کرنا۔ مثال کے طور پر محترم جناب، جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کو مخاطب کریں گے، عرض ہے کہ میں نے مورخہ، جو بھی تاریخ ہے وہ آپ لکھیں گے، کو ایک پارسل بھیجا تھا جس کا ٹریکنگ نمبر جو بھی ہے، مگر تاحال منزل تک نہیں پہنچا۔ برائے کرم اس کی موجودہ صورتحال سے آگاہ فرمائیے اور اس کی تلاش کے لیے اقدامات کریں۔ شکریہ، مخلص۔ آپ کا مخلص یا دعا گو، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے آپ یہاں پر خط کا اختتام کریں گے۔
یہ آپ کے سامنے خط کی ایک مثال ہے کہ آپ خط کیسے لکھ سکتے ہیں۔ رسمی خط اگر لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گے، غیر رسمی خط لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گے۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا اور آپ خط لکھنے میں کافی حد تک دسترس حاصل کر سکیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔